سال کا آخری دن ہے، لیکن بورڈ آف مینجمنٹ نے جناح ہاسپٹل کی ہر ممکن کوشش کر کے ہاسپٹل کی ایمرجنسی کو ری ویمپ کرنے کا پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے الحمدللہ کام کیا، اور آج 150 بیڈ کی ایمرجنسی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں بورڈ خود انوالو تھا، چیئرمین جو بورڈ کے ہیں گور اعجاز صاحب فیڈرل منسٹر ہیں، انہوں نے خود ہر ہفتے خود سپرویژن کی، خود آ کے مانیٹر کرتے رہے، دیکھتے رہے، اور یہ میڈیکل، سرجیکل، نیورو، آرتھوپیڈک، کارڈک ایمرجنسی ساروں کا کمبینیشن ہے، اور یہ جناح ہاسپٹل الحمدللہ پرائمری اینجیوگرافی میں بھی سب سے آگے جا رہا ہے، تقریباً پی آئی سی ہے یہ لوگ ہیں، دو جو ہیں اس میں 6 بیڈ کے آئی سی یو ہیں جو وینٹیلیٹرز کے ساتھ ہیں، اور 2000 سے 2500 پیشنٹ یہاں پہ روز آتا ہے، روز کی بنیاد پر۔ تو جناح ہاسپٹل کی جو ری ویمپنگ ہے وہ بھی شروع ہو گئی ہے، جو باقی کتنے وارڈ کی شروع ہو گئی ہے؟ پورا ایک 4 حصوں میں ہاسپٹل کو ڈیوائڈ کر دیا، پورا ایک ونگ پورا 1.5 لاکھ اسکوائر فیٹ ہے، 1.5 لاکھ اسکوائر فیٹ کی جو ہے وہ گور صاحب نے اپنی سپرویژن میں شروع کرا دی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ وہ بھی 2 مہینے میں کمپلیٹ کرائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے جی۔ اور اس کے بعد ہمارے سب سے زیادہ عبد العزیز میاں احسن صاحب اور غنی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، جو جوبلی ٹاؤن کے ہاسپٹل کی بورڈ آف مینجمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں، انڈس ہاسپٹل جس کو کہتے ہیں، اور آپ کو انداز ہم نے 2-3 دفعہ مینشن کیا ہے پہلے کہ وہ جو انڈس ہاسپٹل ہے وہ یہ لوگ پنجاب حکومت کو ڈونیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس ٹائم پہ اگر وہ ہم ہاسپٹل بنائیں تو وہ 60-70 ارب سے کم کا نہیں ہے۔ اس میں اکوپمنٹ ڈالیں، اگر زمین ڈالیں، اس کنسٹرکشن ڈالیں، اگر آج ہم شروع کریں تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ تو میاں احسن صاحب اگر آپ کے منہ سے اس میں ساری ایک یہ ذرا میاں احسن صاحب آ کے ایک دفعہ بتا دیں سارا کہ آپ لوگ جو کرنے جا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا ایک بورڈ آف جو گورنر ہے وہاں پہ ماشاء اللہ، جس میں انڈس ہاسپٹل کے بھی ڈائریکٹرز ہیں، فاؤنڈرز بھی ہیں، الحمدللہ جس دن سی ایم صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے آ کے یہ فرمایا کہ یہ ہم کینسر ہاسپٹل میں اس کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے بورڈ کے بہا پہ یہ کہا جی کہ انشاءاللہ یہ پوری بلڈنگ ہم لوگ جو آپ اتھارٹی بنا رہے ہیں اس میں دیں گے۔ تو الحمدللہ ہمیں جو سب سے بڑی بات جو ہمارے پورے ڈائریکٹرز اور سب نے جو دل کو لگی، وہ سی ایم صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا ماڈل وہی رہے گا جو رجب طیب اردگان ہم چلا رہے ہیں 2013 سے 2014 تک۔ اس میں ہمارے چیئرمین نہیں بلکہ ہمارے پیٹرن چیف سی ایم ہیں، اور ہمارا جو ہے نا بورڈ کا چیئرمین پرائیویٹ سیکٹر سے ہے، اور الحمدللہ 8 لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں، اور باقی ماشاءاللہ اس میں چیف سیکرٹری بھی ہیں۔ تو ہماری یہ درخواست ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا، ہمارا پورا بورڈ وہ تیار ہے کہ آپ رجب طیب اردگان ٹرسٹ کے طرز پہ ہی جس طرح آپ نے فرمایا تھا اس کو لے کے چلیں، اور ہم انشاءاللہ اس کے لیے ایک پریزنٹیشن تیار کر رہے ہیں جو کل ہی ہم چاہتے ہیں 1 جنوری کو ہم دیں، اور اس کو ہم آگے اس کو کام کو آگے بڑھائیں۔ تھینک یو۔ بس ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی ہمیں امید ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایگریمنٹ تقریباً کلوز ہے۔ ان لوگوں کا بھی بڑا پن ہے کہ وہ پورا کا پورا ہاسپٹل پنجاب گورنمنٹ کو ڈونیٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مل کے اس کو آگے جو رن کرنا ہے وہ بھی ایسے طریقے سے ہو کہ وہ لانگ ٹرم چلے۔ پنجاب کا پہلا کینسر ہاسپٹل وہ بننے جا رہا ہے، تو وہ پریشر بہت ہوگا اس پہ پیشنٹ کا، اور 100% فری ہوگا، اور بیسٹ آف دا بیسٹ وہاں پہ علاج ہوگا، جو ڈیفینیٹلی لاہور میں ڈفرینٹ جگہوں پہ پنجاب میں اویلیبل ہے، لیکن پنجاب گورنمنٹ کی سپرویژن میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے۔ تو ونس اگین میں پھر گور صاحب کو کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا بریف کر دیں کہ جناح ہاسپٹل کی مینجمنٹ کمیٹی، یہاں کی انتظامیہ سارے ماشاءاللہ سے بہت، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی پوری ٹیم، سی این ڈبلیو کی پوری ٹیم تمام مبارکباد کی مستحق ہے، اور اس کے بعد گور صاحب خاص طور پہ جن کا ایک دلی لگاؤ ہے جناح ہاسپٹل کے ساتھ، اور الحمدللہ انہوں نے پچھلے اپنے کئی سال زندگی کے جو ہیں اس کے لیے ہاسپٹل کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے یہ یہاں پہ کھانا لاہور کے پنجاب کے تقریباً بڑے ہاسپٹل ساروں میں دے رہے ہیں،
اس کے بعد باقی ان کا ڈائلیسس سینٹر ماشاءاللہ ان کا جو چل رہا ہے سب سے بڑا پنجاب کا ڈائلیسس سینٹر چل رہا ہے، تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جزا ان کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور غور صاحب آپ کچھ سنیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کو مبارک پیش کرتا ہوں نئے سال کی 3 گھنٹے پہلے ٹائم سے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا بورڈ آف مینجمنٹ نے کہ ہم کیا کریں کہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب کے جو سب سے دل کے قریب ہے وہ ان کو جو ہے ہم تحفہ دیں. تو آج ہمارے پاس چیف منسٹر پنجاب کی سیکرٹری موجود ہے. ہم نے پہلا پروجیکٹ 150 بیڈ ایمرجنسی جو ری ویمپنگ ہے جناح ہاسپٹل کی، ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اس کو ہمارے ساتھ سپورٹ کر کے چلا رہے ہیں. ہماری پرنسپل صاحبہ ڈاکٹر عائشہ، ایم ایس یایا، ہمارا پورا بورڈ اس پروجیکٹ پہ کمیٹڈ رہا کہ یہ 3 مہینے میں یہ ایمرجنسی ری ویمپ ہو کے 150 بیڈ جو کہ شاید آج کے دن سب سے بہترین ہو. مجھے معلوم ہے یہ اس سے بھی بہترین ایمرجنسی اگلی بنائیں گے، لیکن میں یہ یقین دہانی دلاتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو کہ جس جذبے سے جناح ہاسپٹل کی ٹیم کام کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو جو ہے ہر طرح سے نہ صرف آپ کی سپورٹ ہیلتھ کیئر کے اندر بلکہ اس بات کی بھی یقین دہانی کراتے ہیں کہ جناح ہاسپٹل کی نرسز اور ڈاکٹرز وہ ایک ایسا جو ہے وہ مائل سٹون کریٹ کریں گے جس پہ آپ کو بھی فخر ہوگا اور مجھے بھی فخر ہوگا. تھینک یو ویری مچ. میں ایک ریکویسٹ یہاں پہ فرینڈز آف پی آئی سی سے کروں گا، جس کے پھر غور صاحب اور باقی فواد صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، سارے لوگ موجود ہیں. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلے 4-5 دن میں آپ کو 2 بڑی اوپننگز، ایکچولی 4 ہیں جو ہماری تقریباً ریڈی ہو گئی ہے. چلڈرن ہاسپٹل ملتان کسی بھی دن ہم جا کے افتتاح کر لیں گے. نشتر ہاسپٹل 2 ملتان میں ریڈی ہو گیا ہے تقریباً. پی آئی سی لاہور کی ایمرجنسی تقریباً ریڈی ہو گئی ہے، اور میو کی پنجاب کی سب سے بڑی، پاکستان کی سب سے بڑی ایمرجنسی وہ تقریباً ریڈی ہو گئی ہے. یہ ڈی جی خان کارڈیولوجی ہاسپٹل وہ پرانا پروجیکٹ تھا، اس کو ہم نے بڑا جان لگا کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اور سی این ڈبلیو نے اس کو مکمل کرایا ہے. یہ 4-5 ہیں جو اگلے 1 ہفتے میں ہم پبلک کے لیے کھول دیں گے. میری صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم نے پی آئی سی کی ایمرجنسی کو ری ویمپ کر دیا ہے. اب ایک ایمرجنسی ہے جو فرینڈز آف پی آئی سی نے بنائی ہوئی ہے. ہم کل یا پرسوں گئے تھے، وہاں کا وزٹ کر کے آئے تھے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر فرینڈز آف پی آئی سی اس کو صرف تھوڑا سا ری ویمپ کر دیں اور اس کو برانڈ نیو کر دیں تو، اور وہ مہینہ 15 دن کا کام ہے. ہماری کمٹمنٹ ہے 30 دن میں مکمل ہو جائے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. یہ کہا کہ آپ نے ہیلتھ کا صحت محکمہ صحت کا بیڑا اٹھایا. بہت سے ہاسپٹل ایسے تھے کہ جہاں کی ایمرجنسی کا افسر تھی صورتحال، اور آپ نے ان کو بیڑے کو اب منزل تک پہنچا رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. کیا کہیں گے کہ آئندہ سال کے لیے آپ نے کینسر ہسپتال کا بھی اعلان کر دیا؟ ابھی فرینڈز آف انڈس جو تھے آپ کے انہوں نے اعلان کیا، اور اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو صحت کا شعبہ ہے 2024 میں کتنا مختلف ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ اس پورے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو ری ویمپنگ ہے، ہاسپٹلس کی ری ویمپنگ تھی، چاہے وہ بی ایچ کیو، ٹی ایچ کیو تھا، ڈی ایچ کیو تھا، چاہے بڑے ٹیچنگ ہاسپٹل تھے، اس میں یہ ساری ٹیم جو آپ کے پاس کھڑی ہے، یہ شخص ہمارے ہیلتھ سیکرٹری سی این ڈبلیو، ان سب دن رات، یقین کریں رات 2 بجے بھی یہ لوگ فیلڈ میں ہیں، چیک کر رہے ہیں. کوئی بیک اینڈ پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے، کوئی فرنٹ اینڈ پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے. میں آپ کو نظر آ جاتا ہوں، بٹ آپ یقین کریں میرے سے زیادہ کام یہ لوگ کر رہے ہیں. تو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، سب کام کر رہے ہیں. تو اس ساری چیز کا کریڈٹ اس ساری ٹیم کو جاتا ہے. دوسری بات کہ اگلا 2024 میں ہم ایٹ لیسٹ یہ ضرور کر کے جا رہے ہیں کہ آپ کو، چاہے وہ ہولی فیملی ہاسپٹل ہے، چاہے وہ آپ کے جو ہاسپٹل کا نام لے لیں، اس کو ایک دفعہ ری ویمپ کر کے عوام کو سپورٹ کر کے جا رہے ہیں. نئی گورنمنٹ کے سپورٹ کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے بہت امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ نئی گورنمنٹ اس کو اس سے بہتر کرے گی، ابتر نہیں کرے گی. سر آپ کے یہ 2023 میں 11 ماہ میں 5 بڑے منصوبے کون سے ہیں جو مکمل ہوئے ہیں آپ کے دور میں، اور مزید جو منصوبے مکمل ہونے تھے اس کا بھی ذرا بتا دیجیے. یہ 5 نہیں ہیں، بڑے منصوبے 104 روڈز ہیں. کیونکہ ہم لاہور سے باہر، آپ جب میرے ساتھ چلیں تو آپ کو آئیڈیا ہو، 104 روڈز ہیں، 100 ہاسپٹلز ہیں. اس کے بعد مین ہائی ویز اور ایکسپریس ویز علیحدہ ہیں. اس کے بعد درجنوں اور چیزیں ہیں جو ایک لسٹ ہے پوری کی پوری.
یہ سب کے سب انشاءاللہ 31 جنوری تک آپ کو کمپلیٹ کر کے جائیں گے. 2024 اب نیا آغاز ہو رہا ہے, نیا ٹاسک ہوگا انتخابات کا بھی, تو 2024 کی مکمل مدت میں کیا کوئی مزید منصوبہ جات پائپ لائن یہ والے کمپلیٹ ہمارا ٹاسک ہے, یہ والے کمپلیٹ کر لیں, ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. یہ بتا دیں کہ پنجاب کے جو لاہور میں جو بڑے ہاسپٹل ہیں ان کے ادویات کی شارٹیج آئے اور سوڈیم ہیپاٹائٹس اور دیگر ادویات کی شکایت ہے, ان مریضوں کو کچھ خلاف ہے, اور دوسرا سر وہ مریض جاتے ہیں فرنٹ پہ, ہاسپٹلوں کے تمام فرنٹ پہ میڈیکل اسٹور بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں بنے ہوئے جو مریضوں کی جیتیں کاٹتے ہیں. عالمی سطح پہ ایسے میڈیکل اسٹور کہیں پہ بھی نہیں ہوتا, کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. پہلی بات یہ ہے کہ انٹل انلیس کوئی دوائی پیچھے سے شارٹ نہ ہو, پیچھے سے اگر شارٹ ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی پرابلم ہوگا ملنے کا, لیکن ادروائز ایٹ لیسٹ ایمرجنسی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی صورت نہیں کہ ہم ایمرجنسی میں دوائی اویلیبل نہ کریں. اگر کہیں پہ ایشو آتا ہے تو آپ یقین کریں کہ کئی دفعہ سخت سے سخت ایکشن لے لیتے ہیں اور کسی کے لیے اس میں معافی نہیں ہے. تو جہاں تک رہی میڈیکل اسٹور والی بات, یار وہ میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں, اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی میں سمجھ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس ملک پہ رحم کریں گے, وہ بھی ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہر ہاسپٹل میں بن رہے ہیں, چلڈرن میں 30 چلڈرن ہاسپٹل میں 30 بن رہے ہیں, جنرل ہاسپٹل میں ہر ہاسپٹل میں بنا رہے ہیں. آپریشن تھیٹرز کی حالت میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں جو آج سے 6 ماہ پہلے کی ویڈیوز تھی, آپ کو یہ ڈاکٹرز یہاں پہ موجود تھے, آپ ان سے پوچھیں, اتنی بری حالت تھی, اتنی بری حالت تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے آپریشن تھیٹرز کا, اور ان کو ریویمپ کرنا لازمی تھا. دیکھیں آپ کا پیشنٹ اگر یہاں پہ آتا ہے تو اس کی زندگی بچا کے اس کو واپس بھیجنا ہمارا فرض ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریویمپنگ 31 جنوری جو ڈیڈ لائن ہے کمپلیٹ کر کے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب بہت سارا کرٹیسزم ہوا کہ جی PIC کے آپریشن تھیٹر بند ہو گئے. ہاں بھائی, ہمارا ڈیسیجن تھا, آپ نے بندے کو مارنا ہے یا میں یہ کروں کہ جی آپریشن تھیٹر جو ہے 15 دن سے بند ہے. بالکل بند کیا ہے, جب تک اس میں سے انفیکشن ختم نہیں کر دی. میں نے کہا جو مرضی کہتا رہے, ہم سب لوگوں کا فیصلہ تھا اس کو نہیں کھولنا.